محبوب کریم علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے، اطراف و اکناف دور دور سے میرے بھائی میرے عزیز بچے تشریف لاتے ہیں۔ جس وعد میں عقیدہ کی بات نہیں ہے کوئی وعد نہیں ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ تشریف لے جاتے تھے، صحابہ جہاد اور جنگوں کو غزوہ کہا کرتے تھے، غزوات کہا کرتے تھے۔ جب پیغمبر رحمت علیہ السلام اپنے قائم مقام کسی کو کر کے بھیج دیتے، حضور تشریف نہ لے جاتے، ان جہادوں کو صحابہ سریا سرایا کہا کرتے تھے۔ گویا اسلامی تاریخ نے عقیدہ سمجھا دیا، جب حضور حاضر ہوتے تھے صحابہ انہیں جہادوں کو غزوات کہتے تھے، جب حضور ساتھ نہ ہوتے تھے صحابہ سرایا کہتے تھے۔ ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، اللہ بغیر کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدے کی بات ابتدائی میں کی جائے، بعد میں نہ رونا پڑے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے میرے حضرت مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب کی ان خدمات کو۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کہنے لگا ایک آیت قرآن دی پڑھ جدے اندر ہوئے کہ اللہ دے رسول حاضر ناظر نہیں۔ میں نے کہا، میں نے عرض کیا، تیرے خادم قاری عبدالحفیظ نے عرض کی تھا قرآن مجید دیاں 114 سورتاں 540 رکوع 40 رکوع 6666 آیاتاں سب دیاں سب ایک ہوئی دستیاں نے کہ اللہ دے پیغمبر حاضر ناظر نہیں نے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا یہ کیسے قرآن اسی موضوع پر اترا تھا؟ میں نے کہا قرآن تو اسی موضوع پر نہیں اترا، مگر اللہ کے قرآن نے تقسیم کر دیا بات کو کہ ایک سورت اس کے شروع میں لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ سے بھی پہلے، ہادخی سورت المکیہ، ہادخی سورت المدنیہ۔ میرے پیغمبر جب مکہ میں تھے یہ آیات یہ رکوع یہ سورت نازل ہوئی، جب میرے نبی مدینہ میں تھے تو یہ سورت یہ احکامات یہ آیاتیں یہ رکوع نازل ہوئے۔ پورے قرآن مجید نے بند پا دیتی۔ اللہ دے پیغمبر مکے دے اندر سن تے مدینے اندر نہیں سن، مدینے اندر سن تے مکے اندر نہیں سن، ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ دی ذات ہے، اللہ بغیر کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری ستی ہوئی قوم؟ اے میری قوم ہے گلیاں لکڑیاں دکھ دکھ کر کے بڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی جاگ دے تو کھونا ماشاءاللہ میں بیان کرا کے تھے چھڑ کر کے جاؤں، علماء تے بڑے تشریف جائے خونے ماشاءاللہ۔ غزوہ تبوک دی تیاری فرمائی پیغمبر رحمت علیہ السلام نے، میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابیوں دور دراز کا سفر ہے اور خطرناک دشمن سے واسطہ ہے، تیاری کرو، خستر مال بھی زیادہ سے زیادہ اور جانے بھی لکھاؤ۔ صحابہ کرام دوڑے دوڑے سبحان اللہ، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس سونے نبی دی ذات اعلیٰ بنائی، او دی بات اعلیٰ بنائی۔ میرے نبی دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں، انہاں دی بات جیسی کسے دی بات نہیں۔ آخدے تک ہو ماشاءاللہ کہ قاری عبدالحفیظ بیچارہ منجی چی رہندا ہے، اللہ تانوں خیر کرے، تانوں نہ منجی چ کدھر پینا پہ جاوے خدا اللہ دی بجائے۔ بے شرمو انتے نہ کیا کرو، اتنے سال میں تہاڈی نوکری کیتی ہے، اللہ دے فضل نال اج بھی حاضر ہاں۔ ان بات ایک ہے مولانا عبدالرحیم صاحب، کسے نو مان دراواں دا، کسے نو مان اداواں دا، کسے نو مان دراواں دا، کسے نو مان اداواں دا۔ یہ سچ ہے کہ ہن میں وقت دا پیلا پتھر ہاں، میں ہر دم خوف ہواواں دا، میں ہر دم خوف ہواواں دا۔ پتہ نہیں کس ویلے تیرے قاری نو ہوا نے اڑا کر کے لے جانا۔ ان بھی یار کسی وفا جڑی کر دے خو تہانوں پتہ ہے۔ دوبارہ ذرا سناؤ نا، وہ کہندے نے پیلا پتھر ہاں، کسے نو مان دراواں دا، کسے نو مان اداواں دا۔ ہن میں وقت دا پیلا پتھر ہاں، مینوں ہر دم خوف ہواواں دا۔
اللہ اکبر جی فرماتے ہیں اللہ حفاظ فرمائے کس درد نال ویر میرے دعا کر رہے ہیں ان یار بات ہے خیر جدو اسی اسٹیج تے ہوئیے ادو اسی بھی سکندر ہونے ہیں جدو سٹیج تے ہوئیے اسی ادو سکندر ہونے ہیں جدو گھرانو جائیے ادو کلندر ہونے ہیں اور یا استاد جی خود جدے کل پیسے سڑنا وہ کدھر چلے گیا پرسوں آئے گا کوئی نہیں سمجھ آتی نا جدو جلسے تو فارغ ہو کے جان لگیے استاد جی جدے کل پیسے سڑنا وہ پرسوں آئے گا تو اسی چوتھے تہاڈے کول پہنچا گے سبحان اللہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں جدو اسٹیج تے کھونے ادو اسی بھی سکندر ہونے جدو گھرانو جائیے ادو کلندر ہونے تے پوچھن تسی بھی ادو نہیں آندے جدو جیل دے اندر ہونے استاد جی چنگا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہی کھڑے جے اللہ خیر کیتا تے مک جائے گی تے باہر آ جائے سبحان اللہ میرا ویر جی جڑی گل میں عرض کرنے دے ارادے نال میرے بچے آدھے نے پنجابی دے اندر گفتگو کرو میں تے لکھ میری تیرا نوکر اللہ دے فضل نال خطیب یورپ و ایشیا خدا دی رحمتاں نال جھڑی لا دیواں مگر بات اس وقت عرض کرنے دیے خیر میرے پیغمبر علیہ السلام دے اعلان تے لبیک کہیے بولو نا لبیک کہی دیے کہو ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو جیڑا بھی میرا خطیب اسٹیج تے آئے گئے بات ضرور کہے گا قاری عبدالحفیظ آخدا بڑھا تے نہیں بہرحال کچھ وقت گزار بیٹھا ہے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دیے جیدہ کلمہ پڑھی دے خودے آنکھیں لگی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے خودے پیچھے پیچھے چلی رہے اللہ نے اس کانفرنس دا خلاصہ بات میری بنائی ہے میرے نبی دی ذات جگہ کسے دی ذات نہیں انہوں دی بات جگہ کسے دی بات نہیں ہے صحابہ نے ڈھیر لا دیتے مال دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہم مال نو دیکھ کر کے میرے محمد آسمان والے دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان دے دینار جھوڑی دے اندر پا کر کے ہلا رہے ہیں اللہ نے فرمایا بولو میرا لاڈ پیغمبر جیندی جیوی ہو میرا سخنا پیغمبر آخو ہر بندے تو حساب ہوئے گا مگر اللہ عثمان تو حساب نہیں لیں گے سبحان اللہ اے ہے منن دا ماما میرے پتروں میرے بچیوں کانفرنس اپنے اختتام میں پہنچنے والی ہے مگر ادھا خلاصہ یاد رکھے گا بات اتنی کہ ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو محبوب کریم علیہ السلام دے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس کو صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے اللہ اکبر جاگو میرا پتر جاگو علماء دے حوصلے ٹوٹ جاندے نے مرتسی آدھے استاد جی ٹھڈے ٹھڈے بول دے رہے خطانو گرم چاہیے بات وہ تے کھو جائے گی انشاءاللہ مگر جاگ کے ذرا ہاں تکبیر سبحان اللہ سارے بولو نعرہ تکبیر سبحان اللہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یا ایھا المدثر
مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر نعرہ مار میرا محمد وربك فكبر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان اللہ نعرہ تکبیر ذرا بولو کیسے نعرہ تکبیر الف و نعرہ رسالت نعرہ رسالت الو باتیاں نے غلط معنی سمجھا معنی تے ایسی کہ رسالت والا نعرہ سبحان اللہ وکبر تکبیرا وربک فکبر اہل حدیث کانفرنس مولانا قاری عبدالرحیم خطیب پاکستان ماشاءاللہ وربک فکبر نعرہ مار میرا محمد اللہ دی بڑائی دا نعرہ رسالت دا معنی اللہ اکبر نعرہ رسالت بولو ذرا اللہ اکبر ذرا بولو اللہ اکبر بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری طرف تحفہ لے جاؤ میری طرف موتی ہیرے لے جاؤ نعرہ حیدری بولو اللہ اکبر نعرہ حیدر کا نعرہ کیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اہل خدیثہ کا نعرہ کیا ہے بولو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے محبوب علیہ السلام کون 32,000 صحابہ نے نام لکھائے اللہ اکبر 32,000 صحابہ نے جانا مالا لکھائیا اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام کون منافق آئے بات سمجھو پتہ نہیں اگلے سال قاری عبدالحمید ہوئے گا یا اپنے اللہ کو جج کے ہوئے گا اللہ اکبر منافق بے ایمان آ کر کے آدھنے صدقے تیرے نام یا رسول اللہ کیا دن ذرا بلا ہے کیا دن صدقے تیرے نام یا رسول اللہ ہائے تیرے نام پہ مر گئے یا رسول اللہ اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام فرما دن آنکھنا کی چاہتے ہو دیکھو نا اللہ خدے پاک پیغمبر اللہ اکبر کھجورے دا فصل کھجیاں دا فصل پک کر کے تیار ہو گیا ہے سال بسالہ موسم ہے یہ خو ساڑی معیشت ہے یہ ساڑا دیون نمڑ ہے یہ خو ساڑا اپنا خزانہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر انج کرو کھجوراں دا فصل سالوں اٹھا لینے دیو انہوں سنبھال لینے دیو کٹھے کر لینے دیو ساڑا جہاد تو انکار نہیں کی کہا ساڑا جہاد تو ذرا بولو بھی نال منافقہ کیا کہا ساڑا جہاد بولو دوسری گزارش رمضان المبارک دا مہینہ آج کل نظرانہ نہ ہے اللہ خدے پاک پیغمبر روزے رکھ لینے دیو تراویاں پڑھ رکھنے دیو خشد کا خیرات کر لینے دیو افطاریاں دا کیڑا ثواب سبحان اللہ سحریاں دا کیڑا ثواب اللہ خدے پیغمبر رمضان دا مہینہ ٹھہر جاؤ بس میں عید دا چن ویکھ کر کے آل نال سنال خنال میرے محبوب نے فرمایا کوئی تیسری گل بھی رہ گئی ہے تو کہہ لو اللہ خدے پاک پیغمبر گرمی ڈاٹی ہے اللہ دے رسول پہاڑ بھی اگ برسانے ہیں بدل نظر نہ کھلا رہے اللہ دے پیغمبر پانی نہیں ملے گا تڑپ تڑپ مریں گے یہ مہینہ ایک ٹھہر جاؤ پھر ساون وسن لگ جائے گا بارشاں ہون لگ جان گیا میرے پیغمبر نے سلام فرما دینے تسی نہیں دینا سخی میرے ویر سارے طاقت دے نگاہ حضرت قاری شاہ کا اجتماع نظر آ رہا ہے ذرا بول کر کے دسے ہو کیا رمضان المبارک دے روزے مارے خیر کہو چنگے کیا صدقہ خیرات چنگا کہا چنگے افطاریاں سخریاں ایوی چنگے فصل کٹھا کر لیں دو ایوی چنگے بلا اللہ خدے پاک پیغمبر ناراض ہوئے کہ خوش ہوئے بولو ذرا اللہ دے رسول زور ذرا
اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہ خوش ہوئے؟ اللہ کے رسول ناراض ہوئے یا خوش ہوئے؟ سب تو لوگ کہیں گے، حدیث کہیں گے، ان کے بچے بھی کہیں گے اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اللہ ناراض ہوا، اور مسلمان اس وقت ناراض ہوئے۔ آج سارے خطیب خطبہ ناراض کیوں ناراض میاں جی؟ ناراض اس لیے ناراض کہ جیسا کلمہ پڑھی دے وہ بھی گل منی۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرکز توحید، تکبیر، اللہ اکبر، جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، سبحان اللہ۔ کیویں پھول لائے میرے خطیبہ نے، بھٹی شاہ محترم نے تو پہلے خطابہ، کیویں جگمگ جگمگ جھلمل جھلمل قرآن و سنتی، اے بخارا میرے ویر مولانا قاری عبدالرحیم کریم شادیاں لائیاں ہویاں، میرے بعد بھی انشاءاللہ خطیبہ نے کرام انشاءاللہ بیان فرماؤں گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی ناراض ہوئے، ذرا اکرام بولو، میرے نبی ناراض ہوئے، اللہ ناراض ہوئے، صحابہ ناراض ہوئے۔ آج اس کانفرنس اندر سارے خطیب ناراض بیٹھے، تسی سارے ناراض ہوئے، کیوں ناراض ہوئے؟ فرمایا اِلَّا تَنصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ ہوڑی بولو بیٹو، ہوڑی نہ بولو، زور تو بولو، سبحان اللہ۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ، میرے ویر خوش ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، نہیں خوش رکھے، ایک دوسرے سے خوش ہو گئے، دعاوں دیتا کرو ماشاءاللہ۔ کئی خطیب بیچارے اللہ خیر کرے، گھر والی نال ناراض ہو کے آتے ہیں غصہ ساتھے کرتے ہیں، کمار کماری سے فرنا ہوئے، گدوں دے کان مروڑے، اللہ اکبر، ایویں ہی ایک دوسرے سے کڑتے رہتے ہیں، خوش ہویا کرے، پکاری ترین سب کیوں خوش ہو رہے ہیں، ادھر ماشاءاللہ کیوں خوش ہو رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ مگر منافق بے ایمان کہہ لگے صدقے تیرے نامے یا رسول اللہ، مگر آکھا تیرا ہک نہیں منا یا رسول اللہ۔ اے حج دے لوگ آدن سبحان اللہ، صدقے تیرے نامے یا رسول اللہ، اللہ دے بندے ہو جے صدقے نامے یا رسول اللہ، کہ رب الیدین دا مذاق کیوں اڑا دیکھو، او میاں آمین بالجخر دا مذاق مسخری کیوں اڑا دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تقسیم کار فرمایا، مدینے دا زمان میں اقتدار، مدینے دا زمان میں اقتدار حضرت علی دے خط اندر ہوئے گا، مدینے دے خزانہ بیت المال حضرت عثمان دے خط اندر ہوئے گا، نماز با جماعت کران گے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان عرض کرتے ہیں محبوب جی کیا میں جہاد کو محروم ہو گیا؟ سنو سنو، کیا میں جہاد کو محروم ہو گیا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان جہاد تے او ہوئیے جدو تے میں محمد دی مہر لگی ہوئی ہوئے، جی میں محمد دی مہر نہیں تے جہاد جہاد نہیں ہے۔ تو کرے رہو، تو گھر رکھو، تینوں گھر بیٹھے اللہ جہاد دا ثواب دیں گے، علی گھر رکھے جہاد دا ثواب ملے گا۔ اللہ عبداللہ بن مکتوم جواباں کرائے گھر دا جہاد دا ثواب ملے گا۔ کیوں ثواب ملے گا؟ کیوں ثواب ملے گا؟ وہ میرا کہ نجدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول، میری والدہ بیمار ہے، میرا فلان ہو گیا، توف ہو جاؤ، نہیں کہ نہیں سا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ نبی علیہ السلام 32,000 صحابہ نال تشریف لے گئے،
ظہر ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد اندر آئے. جس مسجد دے اندر 32 خزان والوں بد عورتاں مرد بچے جوان نماز پڑھنے والے میرے محمد رسول اللہ کی امامت قیادت کے اندر اللہ اکبر اترے میں چند بندے 10 یا 9 یا 10 یا 12 بندے نظر آئے. کچھ میں عورتاں بچے نظر آئے. حضرت علی دا دل بھر آیا. مسجد آباد کرو یہ بھی مرکزی جمعیت خبیث کا پیغام ہے. مسجد آباد کرنے دا اللہ بڑا ثواب ملتا ہے, بڑا اللہ درجے بلند کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور نال چلے گئے. حضرت علی ہوئے کر کے منافق آخر لگے, منافق بے ایمان بکواس کرنے لگے. او میاں کہ اسی نہیں نہ آئے تے علی بھی نہیں آیا. کوئی نہیں سمجھ آتے تو کی آدھے وہ کہہ دی رہا سنی پہ جا یار جی اسی نہیں آئے تے علی بھی نہیں آیا. کوئی بندہ تے بولو کی ہویا جی اسی نہیں گئے تے علی بھی نہیں گیا. ایک کڑی گل کوئی حضرت علی نے سنیا تے چیخا مار روئے. بدبخت منافقہ نے من اپنے کی حق سمجھایا اسی نہیں گئے کہ علی بھی نہیں گیا. حضرت علی نے گھوڑا دوڑانا شروع کیتا. سبحان اللہ. علی نہ کیتا کر آخ علی شیر جلیل. سبحان اللہ. علی جڑا تقیے دا روادار نہیں, علی جڑا متا نہیں کردا, علی جڑا سینے کو بھی نہیں کردا, زنجیر زنی نہیں کردا, علی کنگن لوہے دے کنگن ہتھی نہیں پاندا, کالے کپڑے نہیں پاندا. علی رضی اللہ تعالی. علی قرآن دا قاری علی, علی حج بیت اللہ دا حاجی علی, علی مرد میدان تے غازی علی. سبحان اللہ. اہل حدیثہ دی مجلس خیر حدیثوں والا باب ہوئے گا. سبحان اللہ. اور جگہ تو اور کچھ بیان ہوئے گا. اہل حدیث آگے نے پیر علی نہ بھنگا کھوٹیاں تے نہ کھڑکائیاں ونگا. پیر علی تے تہمت لاؤ کٹیے قوم ملنگا. علی رضی اللہ تعالیٰ. میرے نبی علیہ السلام دے دن علی آیا ہے. حضرت علی رو کر کے عرض کر دے محبوب میں مدینے میں رہنا, میں نہیں زمان اقتدار سنبھالنے. پیغمبر فرما میرے کیوں علیہ السلام اللہ کے رسول منافق بے ایمان آگ دے خیر جے اسی نہیں گئے غزوہ تبوک تے حضور نال تے علی بھی نہیں گیا. انہاں منوخ بھی اپنے نال سمجھا ہے. سمجھو جاؤ میرے پتر وسی خادم نوکر علماء رات دن تمہاری خدمتاں دے اندر اللہ کا دین سنانے والے. اللہ اکبر. عرض کر دے خیر محبوب علیہ السلام نے بات فرمائی. میں نوٹ کروں دینا پیارے سجنانو, میں دھیاں بیٹیاں نو بھی عرض کراں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی او نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے. جے تو نہیں آیا تے تو اللہ رسول دے حکم نال نہیں آیا. اپنی مرضیوں بندہ ثواب کہے ہریاں تے ساویاں پگاں پاوے اور ثواب تے سنتا گندا پھرے. مگر یاد رکھو ثواب تے سنت ہو جد پہ میرے محمد رسول اللہ دی مہر لگی ہوئی ہوئے. میں عرض کر رکھا اگلے دن رمضان المبارک دا چند نظر آ گیا, چاند ہو گیا. نبی علیہ السلام نے بتایا صحابی روزے رکھو بھائی. جس ویلے 10 بجے یا 11 بجے صبح کے 10-11 بجے دھوپ چڑھی, دھوپ تکی, سورج دمدمایا, اللہ نے جبریل امین بھیجا. میرے پیغمبر علیہ السلام اونٹی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کہا حضور لوٹے والا پانی منگاؤ. پانی میرے محبوب علیہ السلام نے ان کی صحابیوں کیا سماخ ہے. 32,000 صحابہ اور تمام سب لوگ رکھے ہوئے. بخانے نہ بنایا کرے جی میں نے کھڑ کر دی ہے, میری ماں بیمار ہے, میں تا روزہ نہیں رکھ سکیا, میری بیوی شودی بیمار ہے, اس تا میں روزہ. اللہ اکبر. خیر ہوئے
نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں دن دے 10 بجے روزے کھول دو، دن دے 10 بجے روزے کھول دو۔ اگو صحابہ نے حضور کیوں کھلا ہے؟ نا بس ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی خو، صحابہ نے روزے کھول لے دن دے 10 بجے۔ کیوں کھول لے؟ کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دیئے۔ صحابہ روزے نہ رکھن روزے دا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ منافق روزے رکھن دے روزے دا ثواب انہاں دے منہ تے مار دیتا جائے گا، روزے دا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میرے محمد دا حکم نہیں بنیا۔ دیکھو میری کانفرنس کا باب آخری بات یہی رہے گا، آخر تک علماء گل ضرور کریں گے کہ وہ سوال مل رہے اور دوتے مدینے والے دن مہر لگی ہوئی ہے، کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیوں نہیں سوال ملتا؟ یہ دوتے میرے محمد دی مہر نہیں لگی ہوئی۔ نکا جیا میرا بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، اللہ نے تے بڑا یادی خواہ رات ڈر جاندی ہے، ادھی رات میں معصوم بچے بیٹھے ہوندے، انہاں نوں پوچھے کوئی پتر روٹی کھان لگیا تسی بسم اللہ کیوں کر دیکھو؟ ایک کہے گا چاچا اللہ دے رسول فرمایا ہے وہ اگو کہے تو مولا ابراہیم دا نام نہیں لینا، قاری عبد الحدیث دا نام نہیں لینا، اور کسی عالم دا نام نہیں لینا۔ نکو جا معصوم کہے گا چاچا جیدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دی ہے۔ نعرہ سبحان اللہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تو بخر ویلے زہر ویلے دیے وضو فرمایا، 2 گھٹ لوٹے دے اندر پانی رکھ گیا، گلاس دے 2 گھٹ لوٹے دے اندر پانی رہ گیا، 2 گھٹ ذرا الواؤ بولو 2 گھٹ پانی رہ گیا، 2 گھوٹ پانی رہ گیا اس لوٹے میں۔ حضرت جبریل عرض کرتے تھے یوں پر رکھ کر کے حضرت جبریل عرض کرنے لگے محبوب یہ 2 گھوٹ والا لوٹا ابو ہریرہ کو دے دو، ابو ہریرہ سے کہہ دو جب میں مانگوں تو مجھے دے دینا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کس طرح علماء تڑپ تڑپ کے سبحان اللہ، آپ ہی کہو کیا کہا؟ ابو ہریرہ یہ پاس رکھو جدو میں منگا منو دے دینی۔ کسی نے یاد رکھے گی یہ گل طرح بول کے کہو کیا کہا؟ بولو جدو میں منگا منو دے دینی۔ سبحان اللہ، یہ گل یاد رکھو جدو میں منگا منو دے دینی۔ رات صحابہ منہ گلے کے رکھے باتاں نہیں کر دے، باتاں کریے تے ترہ لگ دی ہے، دن چڑھن لگا دن تیز ہویا، پیاس لگا لگی، سبحان اللہ۔ صحابہ پریشان ہو لگے، یہی نہیں وہ گر گئے، دیکھو ابو بکر گر گئے، وہ عمر گر گئے، وہ سعد گر گئے، وہ دیکھو سعود سعید گر گئے، اللہ اکبر۔ ادھر دیکھو نا وہ طرف رکھا صحابی اس کا اونٹ ذبح ہو رہا ہے، وہ دیکھو جناب ادھر گھوڑا طرف گیا ہے اس کو ذبح کر دیا ہے۔ اللہ اللہ میرے محبوبیوں آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ منکرین صحابہ سے کہو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ طیبہ منصور اگر ہلاک ہو گیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے بنگلے نہیں بنائے، مرتبے نہیں بنائے، اللہ تو جانتا ہے تیرے نبی نے خزانے نہیں بنائے تو یہ صحابہ بنائے، اگر یہ ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جبریل امین بھیجا، فرمایا میرے نبی کہو میرے پیغمبر کہا میرے نبی وہی لوٹا جو 2 گھونٹ والا لوٹا، بولو ذرا میرے بچوں کتنے گھونٹ پانی کے؟ بولو پھر بولو کتنے صحابہ کتنے؟ 32,000۔ اللہ کے اوپر گھوڑے بھی، اونٹ بھی، خچر بھی،
اور 32,000 صحابہ کے پاس کل لشکر میں کتنے گھوٹ، ایکدم بولو کتنے گھوٹ، دو کتنے گھوٹ، بولو کتنے، 2 گھوٹ. تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت جبریل عرض کر دے وہ 2 گھوٹ والا پانی ابو ہریرہ کو منگاؤ. سب کے سبحان اللہ. صحابہ نے عمل کر کے بتایا الحدیث میرے پیغمبر فرماتے ابی ہریرہ جی یا رسول اللہ، ابی ہریرہ بھی تڑپ رہے ہیں جس طرح اور صحابہ تڑپ رہے ہیں. ذرا ایک دم بولو، جس طرح اور صحابہ تڑپ رہے ہیں ابو ہریرہ بھی تڑپ رہے ہیں. ابو ہریرہ یہ 2 گھونٹ لگاتے منہ کو. میرے نبی پوچھتے ابو ہریرہ وہ 2 گھونٹ لوٹے میں تھے وہ کہاں گئے؟ حضرت ابو ہریرہ کر دے حضور پر نور میں صدقے میں واری اللہ سے کر تو سب فرمایا جان بچانی فرض ہے لہذا میں 2 گھٹ پی کر کے جان بچا لی ہے. اللہ دے پیغمبر وہ پانی ختم ہو گیا ہے مگر اللہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہریرہ پانی لاؤ. حضرت ابھی ہریرہ کم دے ضرور ہے، پیر ضرور نکل جاندے ہیں، لگتا ہے سون بھی رک جائے گا مگر پانی دا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کیتا. کانفرنس میری تے آئے خوبی رو ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کیتا. کیوں نہیں ضائع کیتا؟ جیدہ کلمہ پڑھی دے خودی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے خود پیچھے چلی دے. اللہ اکبر. حدیث نبی سے پیار کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حدیث نبی سے پیار کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جنت میں ہے سیدھا، جنت جانے کا سیدھا رستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حدیث نبی سے پیار کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ کا کہو. حدیث نبی، احادیث نبی ساری صحیح ہے، جو نہ مانے وہ پکے قبیح ہے، جو نہ مانے وہ پکے قبیح ہے. امی عائشہ صدیقہ کا یہی سندیسہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حدیث نبی سے پیار کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حدیث نبی سے جو انکار کرے گا وہ بدبخت کتے کی موت مرے گا، وہ بدبخت کتے کی موت مرے گا. قاری کا ان کے منہ پہ تماچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. قاری کا ان کے منہ پہ تماچا کل بھی تھا اور آج. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہریرہ پانی لاؤ. حضرت ابھی ہریرہ نے پانی دیا. بولو اس میں کتنے گھونٹ؟ بولو پھر بولو، ذرا زور سے بولو، پھر زور لگا کر بولو. کتنے گھونٹ؟ 2 گھونٹ. جبریل 2 گھونٹ پانی دے تے 32,000 میرا لشکر انہوں دے گھوڑے اٹھ خچر تے کہنے منہ اندر آئے گا. حضرت ابی ہریرہ عرض کر دیں محبوب کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. میرے نبی اس لوٹے کے اندر اپنی انگلیاں کرو. سبحان اللہ. کیا سما ہوگا، کیا سما ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے نبی نے میرے محبوب نے یوں انگلیاں کی، بولے بولے یوں انگلیاں کی. اللہ کی قسم میرے نبی کی انگلیاں جھلار بن گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نہر کا نمونہ پیش کرنے لگی. پانی جو نکلا سو نکلا نکلا. انہیں پتھروں پہ سوٹا حضرت موسیٰ مارے تو یقیناً چشمے جاری ہوئے مگر پتھروں سے تو پانی نکلتا چشمے جاری ہوتے ہیں. کمال ہے.
مگر اتنا کمال نہیں ہے قاری جی، اتنا کمال کیا ہے؟ انگلیاں میرے محبوب علیہ السلام میرے نبی انگلیاں کرے، انگلیاں جلال بن جائیں سبحان اللہ، مگر یہ عزت ملی میرے محبوب کے صحابہ کو۔ آج تمہیں ہمیں ہمارا پیغام نوٹ کرو میری بیٹیوں بچیوں، آج بھی یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے مگر ایک ہی بات جیدہ کلمہ پڑی دے خودی گل منی دی ہے۔ میرے نبی یہ پانی بند کیسے ہوگا؟ تمام لشکر نے پیا، 32,000 آدمیوں نے کپڑے دھوئے، مشکیں بھری، اونٹوں نے پیا، گھوڑوں نے پیا، سبحان اللہ، خچروں نے پیا، پھر پانی اس طرح رواں ہے جس طرح جناب نہر چل رہی ہے۔ نبی جی سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ نبی صاحب بولو۔ یہ اعزاز ملا تو نبی کے حکم سے ملا، یہ نبی کے حکم کے عمل سے ملا، یہ نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کے سلے میں اللہ نے دیا۔ اللہ کے پیغمبر یہ پانی بند کیسے ہوگا؟ مشق خلا دیکھتے ہیں سبحان اللہ صحابہ، اب کہتے حضور پانی دلور مک گئی ہے، پانی دلور مک گئی ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے پانی بند کیوں ہوئے گا؟ حضرت ہاتھ اٹھاؤ، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سنا پانی نہ چشمہ، پانی بند ہو گیا۔ او پادے والی جگہ تے صحابہ پہنچے، اللہ 2-2.5-3 گھنٹے میں پہنچے، مگر پہنچے تے ایک چلو بھرنے دی بھی کسے صحابی نو پانی دی لوڑ پیش نہیں آئی۔ کیوں لوڑ پیش نہیں آئی؟ ایڈے رج چکے سن صحابہ، اتنا پانی پی چکے سن صحابہ کہ کسی نے ایک چلو بھرنے دی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ایک کیوں اتنا اعزاز ملیا؟ بولو جیدہ کلمہ پڑی دے۔ زندہ باد قاری عبدالحفیظ صاحب، خطیب پاکستان، حضرات گرامی خطیب خطیب برادر مکرم قاری محمد ابراہیم صاحب جوناگڑی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے